آج آپ کی ملاقات ایک ایسے باپ بیٹے کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو ٹھیک 1 ماہ کے بعد بیٹے نے اسی شادی حال میں اپنے والد محترم کو دولہا بنا دیا۔ آج سے قریباً 1.5 سال پہلے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ 1.5 سال والد کو منانے میں لگا، ان کو ایگری کیا کہ بابا آپ شادی کر لیں، یہ ایگری نہیں تھے۔ 1 ماہ پہلے میری شادی ہوتی ہے اور 1 ماہ کے بعد ان کی شادی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اسی سٹیج پہ جہاں مجھے مبارکبادیں مل رہی تھیں وہیں اب بابا کو مبارکبادیں مل رہی تھیں، تو بڑا مزیدار تھا یہ۔ ایک بار تو آپ نے ان کو غصے میں بول دیا نہیں کرنی، دل میں کیا لڈو پھول رہے تھے آپ کے؟ نہیں، دل میں یہ لڈو کے بول رہے۔ فیصل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بھی شادی ہوگی، اس کے بعد والد محترم کی بھی آپ نے شادی کروا دی ہے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے ذہن میں آتا ہے بھی چلو کچھ بات بن گئی، آپ کی شادی ہوگی، پھر یہ ذہن میں کیسے آتا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی بھی شادی کروا دیتے ہیں؟ جی، یہ آج سے 1 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی اور ابھی پرسوں والد صاحب کی شادی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اس کا کچھ اس طرح کا ہے کہ آج سے قریباً 1.5 سال پہلے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور گھر میں خاتون کی ضرورت بھی تھی، والدہ کی ضرورت بھی تھی، کوئی ایسی عورت جو ہمیں اپنا مانے اور ہمارے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے۔ تو والدہ کے بعد تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح قریباً 1.5 سال جب والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، 1.5 سال پورا والد کو منانے میں لگا، ان کو ایگری کیا کہ بابا آپ شادی کر لیں، یہ ایگری نہیں تھے، ہماری پرورش پہ زور دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ فورس کیا اور تب جا کے یہ ایگری ہوئے۔ میری یہ خواہش تھی کہ شادی ایک ہی میرج ہال میں ایک ہی دن میں ہو، یعنی جس دن میں دلہا بنوں اسی دن بابا نے بھی کلہا پہن رکھا ہو، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ 1 ماہ پہلے میری شادی ہوتی ہے اور 1 ماہ کے بعد ان کی شادی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ رشتہ ان دنوں بھی دیکھا جا رہا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے پینڈنگ ہو گیا اور پھر ہم اسی ڈیٹ کو تو یہ شادی سیلیبریٹ نہ کر سکے، پھر ہم نے اسی میرج ہال کو ڈیسائیڈ کیا، جو ٹائم انہوں نے دیا اسی ہو سکتا تھا یہ 1 ماہ پہلے بھی ہو جاتی، یعنی اس جو مہینہ پورا لگا ہے اس میں کچھ ٹائم پہلے ہو جاتی، لیکن میرج ہال میں جس دن اس نے ٹائم دیا اسی ٹائم پہ ہم نے اسی میرج ہال کو سلیکٹ کیا۔ اسی سٹیج پہ جہاں مجھے مبارکبادیں مل رہی تھیں وہیں اب بابا کو مبارکبادیں مل رہی تھیں، تو بڑا مزیدار تھا یہ۔ بابا کو کس طرح آپ نے ایگری کیا شادی کے لیے؟ مانتے نہیں تھے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، لیکن پھر بہت زیادہ اصرار کے بعد مان گئے، کیونکہ بابا پروفیسر ہیں۔ تو جب کوئی ٹیچر یا پروفیسر تو یہ ایک لیڈر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ڈریسنگ سینس بڑی میٹر کرتی ہے، ان کا نیٹ اینڈ کلین ہونا میٹر کرتا ہے۔ تو ویسے تو سسٹرز بھی بہت اچھے سے کام کرتی تھیں، میری اپنی جو بیگم ہیں وہ بھی بہت اچھے سے بابا کو ٹریٹ کرتی ہیں، لیکن ایک جو شریک سفر ہوتا ہے اس کی بات کچھ اور ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک خاتون جو والد صاحب کو خیال رکھے، والد صاحب کے تمام تر معاملات کو، کپڑوں کے معاملات کو اور باقی تمام تر معاملات کو دیکھے، اور اس لیے شادی کی طرف ہم گئے ہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں یہ اتنا آکورڈ سمجھا جاتا ہے یا کیوں اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ لوگ اتنے میسیجز، کالز کا ایک سلسلہ، جس دن وہ بابا کے کسی اسٹوڈنٹ نے ایک فیس بک پہ پوسٹ کر دی سوشل میڈیا پہ کہ جی سر حفیظ نے شادی کی ہے، تو اس کے بعد سے میسیجز کی ایک لمبی قطار لگ گئی۔ سب مجھ سے پوچھنے والے ہیں جی آپ کے ابو نے شادی کی ہے، او جی کہاں شادی کر لی، کب شادی کر لی، آپ کو بتایا تک نہیں۔ تو حالانکہ یہ سب میرا خود کا پلان تھا، میں شادی میں رشتہ ہونے میں شریک تھا، اس کے بعد شادی میں شریک تھا، اسی دھوم دھام سے جس طرح میری بارات گئی تھی ویسے ہی بابا کی بارات گئی، اور اسی دھوم دھام سے جیسا میرے ولیمے کا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکاح کے بعد ولیمہ یعنی کھانا کھلاؤ، ویسے ہی ولیمے کا اہتمام ہوا اور ویسے ہی مبارکبادیں مل رہی تھیں جیسے مجھے مل رہی تھیں، اسی سٹیج پہ بابا کو مل رہی تھی۔ جب آپ نے بابا کو پہلے دن بولا ہے کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بابا کا کیا رد عمل تھا؟ بڑے سخت ناراض ہوئے تھے، اور یعنی مجھ سے غصہ تو نہیں کرتے کیونکہ والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، غصہ نہیں کرتے، لیکن ایسے دبے لفظوں میں انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں یار ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ابھی آپ کی والدہ کو کتنا ٹائم ہوا ہے، نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر فورس کیا اور بہت زیادہ فورس کیا۔
رشتہ داروں کا کیسا رد عمل تھا جب بابا دولہا بن گئے؟ رشتہ داروں کی جہاں تک بات کریں تو اپنے گھر میں جو چھوٹی سسٹرز ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، بہت قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے والدہ تھیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ لیکن والد صاحب اکیلے تھے اور یہ ضروری بھی تھا۔ بچیاں تو ظاہر ہے مشکل فیز ہے ان کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں سب بہت قریب ہو جائیں گی، انشاءاللہ کلوز ہو جائیں گے سب۔ کیسا چل رہے بابا آپ کے ساتھ، کیسا چل رہی مما آ گئی، مما کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس جوڑے کو، اس جو بن چکا کپل بن چکا ہے، اس کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل آکورڈ سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو۔ اب یہ دیکھیں کہ میسیجز لوگوں نے میرے اوپر آرٹیکل لکھے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، آرٹیکل لکھ کے فیس بک پر تحریر کی ہے کہ جی ایک باپ نے بیٹے کی شادی کی، پھر بیٹے نے باپ کی شادی کر دی۔ تو اتنا آکورڈ کر دیا ہمارے معاشرے نے، اتنا مشکل کر دیا دوسری شادی کو۔ یہ اتنا مشکل ہے نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیاں کا کہا ہے واضح طور پر۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی قباحت رہ نہیں جاتی، لیکن لوگ اتنے سوال کرنے والے، پوچھنے والے اور مجھ سے پوچھنے والے، ابھی مجھے میسیجز کا سلسلہ ابھی بھی کہ جی والد نے، یعنی مجھے جانتے بھی نہیں ہیں لوگ، اکثر وہ میسیج کر رہے ہیں۔ کئی لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کئی مجھے کہتے ہیں کہ جی تم نے کیا کیا۔ کئی لوگ مجھے اس وقت کہتے تھے کہ دوسری شادی کی طرف نہ جانا، جب میں دوستوں کو کہتا تھا کہ یار میں والد کی شادی کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو کہتے تھے نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، تم رول جاؤ گے، تمہارا والد آنکھیں پھیر لے گا، وہ بدل جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا یہ سب۔ دیکھیں جی رزق جو ہے وہ نصیب کا ہے، کسی بھی شخص کا کتنا نصیب، یعنی میرا اس گھر میں کتنا نصیب لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا اور اس سے کم بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ بات کرنا کہ جی اور والد اکیلا رہ جائے یا والدہ اکیلی رہ جائے اور سارا ٹائم وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ کو دیکھتے رہیں، تو میرا خیال ہے کہ والدین کی جگہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کریں، اور یہی میسیج میں لوگوں کو دوں گا۔ فیصل بھائی شادی کی بعد بابا کو کس طرح پایا؟ ویسے ہی زیادہ اچھے سے پایا۔ اب بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار ان کے سر پہ دوسری والدہ ہیں۔ تو بلکہ میں بتاؤں، جب میں اپنی والدہ کو امی بولتا ہوں نا تو مجھے بہنیں بھی دیکھتی ہیں کہ کیا تم مطلب امی بول رہے ہو، نئی والدہ کو، لیکن جو میرے والد کے نکاح میں ہیں وہ میری والدہ ہیں۔ تو ناظرین والد محترم ان کے ہمارے ساتھ موجود، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ پروفیسر ملک حفیظ الرحمان سویا۔ سر بتائیے گا، ماشاءاللہ بیٹے کی شادی کی ہے آپ نے، تو پھر 1 ماہ کے بعد بیٹے نے بھی اپنے والد محترم کو دولہا بنا دیا، تو کیسا فیل ہوا آپ کو؟ اصل میں فیصل تو شروع دن سے ہی کہہ رہا تھا، جب جیسے میری مسز فوت ہوئی ہیں کہ پاپا آپ اکیلے رہ گئے ہو، کیونکہ میں اپنی مسز کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا، ہم کٹھے آنا جانا، ہمارا رقبہ ہے ادھر چوک منڈا، چوک سرور شہید، وہاں آنا جانا۔ تو بچے نے پھر میری یہ تنہائی محسوس کی، مجھے اکثر کہتا رہتا تھا، میں نے کہا نہیں یار ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کی شادی ہو گئی تو شاید پتہ نہیں اسے کیسے احساس ہوا ہے زیادہ، پھر اس نے دن رات ایک کر دیا، 1 ماہ کے اندر پورا ارینجمنٹ کر کے اور میری شادی کرا دی، اسی میرے حال میں، اسی جگہ پہ۔ فیصل بھائی نے فرسٹ ٹائم آپ کا بولا بابا ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک بار تو آپ نے ان کو غصے میں بول دیا نہیں کرنی، دل میں کیا لڈو پھول رہے تھے آپ کے؟ نہیں دل میں یہ لڈو کے بول رہے نہیں، مطلب ایک نکاح سنت ہے، سنت کا ہی کہا گیا ہے، تو کوشش کی ہے میں نے کہا چلو کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تھوڑی ایج بھی ٹھیک ہو اور مناسب ہو، تعلیم یافتہ ہو، تو بس اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات پورے کر دیے ہیں، تعلیم بھی ٹھیک ہے اور ایج بھی ٹھیک ہے اور شادی ہو گئی۔ سر معاشرے کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ معاشرہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا بہت زیادہ وقت ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے، تو ہمارا معاشرے کا کلچر ہندوؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اسلام کو تو فالو ہی نہیں کر رہا ہے۔ اسلام تو اجازت دیتا ہے شادی کی، لیکن لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہدایت پیدا کرے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، عالم لوگ ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو اس چیز پہ بھی تھوڑا واضح کریں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون تھی عالمہ، تو وہ بڑی تقریر کر رہی ہو، دوسری شادی پہ فضائل مزائل بیان کر رہی ہو، تو ایک عورت نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کریں۔ جب اس نے کہا جی میں آپ کی جو ہسبینڈ ہے اس کی دوسری بیویوں پہ بے ہوش ہو گئی۔ باتیں کرنا آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے مہربانی کی ہے اور ہم نے یہ کام کیا، اور لوگوں کو بھی یہ درس ہونا چاہیے، درس ملتا ہے، شوق ہے کہ لوگ اس کام میں آئیں، جو کوارے پھر رہے ہیں، جیسے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کی ایج بڑھ رہی ہے، تو شادی ہونی چاہیے۔ ہر دوسرے گھر میں بچیوں کی 80% اور خواتین ہیں اس وقت۔